بسم اللہ الرحمن الرحیم علی ظاہر خفیہ مسح الخفین کا بیان چل رہا ہے، تو خفین پر مسح کرنا جائز ہے۔ خفین تو پورے موزے کو کہیں گے نا، جو پورے پیر کو گھیرے ہوئے ہو اور ٹخنوں سے اوپر تک ہو، ٹخنے بھی گھیرے ہوئے ہوں، تو اس کے کس حصے پر مسح کرے گا؟ تو اس کو واضح کرتے ہیں کہ وہ مسح کرے گا خفین کے ظاہر پر۔ بھئی پیر کا باطن حصہ تو یہ ہے اور ظاہر حصہ یہ ہے۔ ہو سکتا تھا ذہن میں یہ بات آتی، یار اگر کوئی نجاست لگے گی، گندگی لگے گی تو یہاں نہ لگے گی، تو مسح کہاں ہونا چاہیے؟ یہاں سے چھوٹنی چاہیے۔ اگر کوئی گندگی لگی، نجاست لگی ہے تو ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے نیچے سے مسح ہو ہی ہوگا، تو ان کا باطن خف پر نہیں ہوگا بلکہ ظاہر ہو۔ تو جیسے پیر کا یہ باطن ہے ویسی موزے کا بھی یہ باطن ہوگا، اور یہ پیر کا ظاہر تو موزے کا بھی ظاہر، تو مسح یہاں کرے گا، ٹھیک ہے، اور مسح کرے گا خفین کے ظاہر پر۔ اب تعریف کرتے ہیں خف کی۔ تعریف سے مراد یہ ہے کہ یہاں کون سا خف مراد ہے، کس خف پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں خف سے وہ مراد وہ موضع ہے کہ ما یستر الکعبہ کلہ، جو پورے ٹخنے کو گھیر لے، یعنی پورے پیر کو تو گھیرے ڈھانکے ہی، پورے پیر کے ساتھ ساتھ پورے ٹخنوں کو بھی۔ کیا مطلب؟ یہاں سے لے کر کے اور یہاں تک، یہ کم سے کم اتنا ہو، ٹخنے بھی اس میں شامل ہے۔ خف سے وہ مراد وہ موضع ہے یا وہ موضع ہیں جو پورے ٹخنوں کو گھیر لے، او یکون الظاہر منہ اقل من ثلاث اصابع الرجل اصغرها، یا اگر کچھ حصہ ظاہر بھی ہو تو پیر کی چھوٹی انگلیوں سے 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر صرف ظاہر ہو، یعنی اگر کہیں سے کھلا بھی ہے کہیں سے پھٹا بھی ہے تو کتنا ہونا چاہیے؟ اگر پیر سے ظاہر ہو تو پیر کی چھوٹی انگلی سے 3 انگلی کے برابر اگر ظاہر ہو تو کوئی حرج نہیں، اس پہ مسح کر سکتے ہیں۔ اما لو ظہر قدر اصابع الرجل، لیکن 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر اگر ظاہر ہو گیا، کیا چیز؟ پیر کا حصہ، اگر 3 انگلیوں کی مقدار سے کم ظاہر ہوا ہے تو مسح جائز ہوا، اور 3 انگلی کی مقدار برابر ظاہر ہو گیا یا اس سے زائد ہو گیا تو مسح جائز نہ ہوگا، فلا یجوز۔ تو اگر اتنا پیر کا حصہ ظاہر ہو گیا جو پیر کی 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار کے برابر ہے تو مسح جائز نہ ہوگا۔ لأن ھذا بمنزلۃ الخرق، اس لیے کہ اتنا پیر کا کھل جانا یہ خرق کثیر کے حکم میں ہے، یعنی معمولی خرق نہیں ہوا، معمولی پھٹن نہیں ہوئی بلکہ زیادہ ہوئی، اور جب زیادہ پھٹ گیا تو وہ اتارنے کے درجے میں ہو گیا، اور جب ایک موزہ اتار دیا جائے یا دونوں موزے اتر دیا جائیں تو پھر مسح ختم ہو جائے گا، دھونا ضروری ہوگا۔ ولا باس بان یکون واسعا بحیث یری رجلہ من اعلی الخف، ہاں اتنا ضرور ہے کہ موزے کا اتنا کشادہ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پیر کا بحیث یری رجلہ من اعلی الخف، کہ موزے کے اوپر سے پیر نظر آ جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مان لیجئے یہ موزہ پہن لیا، اب یہاں سے اتنا کشادہ ہے، وہ اتنا پھولا ہوا ہے کہ اگر آپ نظر ڈالیں تو پیر دکھ رہا، وہ پیر کا یہ حصہ دکھ رہا ہے جس میں مسح کیا رہا، تو اتنا کشادہ ہونا کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ صاحب بالکل جیسے یہ چپکا ہوا ہے ایسے چپکا ہوا ہو، نہیں، اگر کھلا ہوا بھی ہو، کشادہ بھی ہو، پیر کا کچھ حصہ نظر بھی آ رہا ہو دیکھنے میں تو یہ کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہوگا۔ لیکن اتنا اگر کھل گیا ہے، پھٹ گیا ہے، اتنا بدن وہ پیر کا حصہ ظاہر ہو گیا ہے جو 3 انگلیوں مقدار برابر ہو تو جائز نہیں ہوگا، اور اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے کہ وہ موزہ اتنا کشادہ ہو کہ جس میں موزے کے اوپر کے حصے سے پیر نظر آتا ہو۔ او جرموقیہ، یا مسح جائز ہے کس پر؟ جرموقین پر، ایک تو خفین پر مسح جائز، اور اسی طرح سے جرموقین۔ جرموقین ایک وہ بھی موزے ہی کی طرح ہے جو موزے کے اوپر پہنا جاتا ہے، جسے پائتابہ وغیرہ کہتے ہیں۔ مثلا یہ موزہ ہم نے پہن لیا چمڑے کا، اب اس کے اوپر ایک کپڑے کا یا چمڑے کا یا ریگزین کا کسی چیز کا اتنا حصہ ہم نے اور پہن لیا، اس لیے تاکہ یہ موزہ گندا نہ ہو، اس پہ نجاست نہ لگے، کوئی گندگی نہ لگے، اور ہم اسے پہن کر کے چلتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر مزید ایک اور خول کی طرح کہہ لیا جائے، ایک اور، آج کل آپ موزے دیکھ رہے ہوں گے، ایک چھوٹے سے موزے آ رہے ہیں نا، ایک تو موزے یہاں تک آتے ہیں تلی تک، اور ایک موزے اب یہاں تک اس میں ٹخنا کھلا رہتا اور صرف اتنا ہی رہتا ہے وہ،
تو ایسا کوئی اوپر سے ایک جرموک اور پہن لیا جو ان موضوع کی حفاظت کے لیے ہو کہ تاکہ ان میں کوئی گندگی وغیرہ نہ لگے، کیچڑ نہ لگے، تو ان جرموکین پر بھی مسح جائز ہے۔ یہ کس پر پہنے ہم نے جرموک؟ خفین پر پہنے ہیں۔ اگر یہ جرموک نہ ہوتے تو خفین پر مسح تھا، لیکن اب خفین کے اوپر جرموکین ہو گئے تو ان جرموکین پر بھی مسح کیا جائے گا، مگر کب؟ اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ اے علی خفیہ یلبسان، یعنی جرموکین کیا چیز ہے؟ جرموکین وہ چیز ہے جو خفین پر پہنی جاتی ہے، فوق الخفین، یعنی وہ چیزیں یا وہ موزے جو موزوں پر پہنے جاتے ہیں، گویا ایک طرح کے موزے ہی ہیں۔ لِیَکُونَ وِقَایَةً لَهُمَا مِنَ الْوَحْلِ وَالنِّجَاسَةِ، یہ کیوں پہنے جاتے ہیں جرموکین؟ اس لیے پہنے جاتے ہیں تاکہ موزے کیچڑ اور نجاست وغیرہ سے محفوظ رہیں، کیچڑ وغیرہ سے ان کی حفاظت ہو۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَدِيمٍ، اب ظاہر سی بات ہے یہ جرموک یا تو کپڑے کے ہوں گے یا چمڑے وغیرہ کے ہوں گے یا ریگزین کے ہوں گے۔ اگر یہ دونوں چمڑے کے ہیں، کون؟ جرموکین، اگر چمڑے کے ہیں اور نحوہ ہی یا چمڑے کی جیسی کسی چیز کے ہیں، مثلا ریگزین وغیرہ کے ہیں، اگر اس کے ہیں تو جاز علیہم المسح، تو ان جرموکین پہ مسح کرنا جائز ہوگا۔ سواء، ایسا نہیں کہ جرموک اتار کے موضوع پر مسح کرنا ضروری ہے، نہیں، جرموکین پر بھی مسح کر لیں گے۔ کب؟ جبکہ یہ کس چیز کے ہوں؟ چمڑے وغیرہ کے ہوں، ریگزین کے ہوں۔ سواء لبسہما منفردین او فوق الخفین، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ انہیں منفردن پہنا گیا ہو یا موضوع کے اوپر پہنا گیا ہو۔ اگر منفردن پہنا ہے تو پھر اتنے ہی ہونے چاہیے کہ ٹخنے وغیرہ اس میں گر جائیں موضوع کو، اگر اتنا نہیں ہوں گے تو پھر اس میں مسح نہیں ہوگا۔ یعنی موضوع کی شرائط اگر اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو یہ منفردین ہوں گے تب بھی ان پر مسح جائز ہوگا۔ او فوق الخفین، یا منفردین پہنے یا خفین پر پہنے مسح جائز ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قِرْبَاسٍ، اور اگر یہ جرموکین کپڑے کے ہوں، سوتی کپڑے کے ہوں، کھردرے کپڑے کے ہوں، یعنی چمڑے وغیرہ کے نہ ہوں، ریگزین کے نہ ہوں، اگر یہ کپڑے کے ہوں، سوتی کپڑے کے، اور نحوہ ہی یا کپڑے ہی جیسی کوئی اور، مان لیجیے وہ آتے ہیں نا نائلون آتے ہیں، یہ نائلون وغیرہ ہے یا کپڑے وغیرہ ہے، اگر اس کے ہوں، اون وغیرہ ہے، اگر کپڑے وغیرہ کے ہیں تو فَإِن لَبِسَهُمَا مُنْفَرِدَيْنِ لَا يَجُوزُ، اب اگر ان کو تنہا پہنا ہے تو اس پر مسح جائز نہیں ہوگا۔ اب ہم یہی پہنے میں ہیں، یہ سوتی نہیں ہے، نائلون کے ہیں، تو اس پر مسح جائز نہیں ہے۔ یہی اگر اونی ہوتے تو بھی مسح جائز نہیں ہوتا، کیونکہ کس کے حکم ہے؟ کپڑے کے حکم ہے، تو کپڑے کے ہوں، نائلون کے ہوں، اس پر مسح جائز نہ ہوگا۔ حالانکہ اس میں ٹخنے بھی گرے ہوئے ہیں، پورا پیر بھی پھنسا ہوا ہے، سب کچھ ہے، اور چلنا بھی آسان ہے، لیکن اس پر نہیں۔ لا یجوز، اگر ان دونوں کو منفردن پہنا ہے یعنی کپڑے کے جرموک کو، تو ان پر مسح جائز نہ ہوگا۔ وَغَزَا إِن لَبَسَهُمَا عَلَى الْخُفَّيْنِ، ایسے ہی اگر ان کپڑے کے جرموکین کو موضوع پر پہن رکھا ہے تو بھی اس پر مسح جائز نہ ہوگا۔ الا ان یکون بحیث یصل بلل المسح علی الخف الداخل، ہاں اگر یہ سوتی کپڑے کے موزے ایسے ہیں کہ اس میں مسح کی طریق خف داخل تک پہنچ جاتی ہے، مثلا سوتی کپڑے کے ہم نے موزے اس کے اوپر سے پہن رکھے ہیں جرموک سے اوپر، اگر اتنے پتلے یا ایسے ہیں کہ ہم نے جو یہاں تری پہنچائی مسح کی، وہ تری کہاں پہنچ گئی؟ نیچے کے موضوع پر پہنچ گئی، خفین پر پہنچ گئی، تو اب مسح جائز ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہمیں خفین پر مسح سے تری تو حاصل کرنا تھی، اور وہ تری یہیں سے پہنچ گئی، تو اب اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ ایسا کپڑا ہے یا ایسے نائلون یا ایسی چیز ہے کہ اس کی تری اندر نہیں پہنچ رہی ہے، کہاں؟ خفین تک، تو مسح جائز نہیں ہوگا۔ ثم اذا کان من نحو ادیم، پھر اگر یہ چمڑے کے ہوں، کون؟ وہی جرموک، ٹھیک ہے، وقد لبسہما فوق الخفین، اور ان کو خفین کے اوپر پہنا ہے، فإن لبسہما بعد ما احدث، اب اگر ان کو حدث لاحق ہونے کے بعد پہنا ہے، ومسح علی الخفین، اور خفین پر مسح کر چکے ہیں، تو لا یجوز المسح علی الجرموقین، تو جرموقین پر مسح جائز نہ ہوگا۔ دیکھیے ہم نے خفین پہن رکھے ہیں، اب خفین کے اوپر ہم نے جرموق پہن لیے، ٹھیک ہے، وہ چاہے چمڑے کی کسی چیز کے بھی ہوں، اب ہم نے ان پر جو جرموق پہن رکھا ہے تو جرموقین پر مسح ہم کب کریں گے؟ اس وقت کریں گے جبکہ جرموقین کو ہم نے حدث لاحق ہونے سے پہلے پہن لیا ہو۔ ہم نے وضو کیا تھا، وضو کر کے موزے پہن لیے تھے، اب موزے پہننے کے بعد ظاہر سی بات ہے اب اگر حدث لاحق ہوگا تو ہم موزوں پر مسح کریں گے،
تو اب بھی حدس لاحق نہیں ہوا ہے کہ ہم نے موضوع پر کیا پہن لیے؟ جرموک پہن لیے. اب اگر حدس لاحق ہوتا ہے تو ان جرموکین پر مسح جائز ہوگا، اس لیے کہ ہم نے کب پہنا ہے جرموکین کو؟ قبل حدس پہنا ہے. اور اگر بعد حدس پہنے، مان لیجیے ہم نے 10 بجے وضو کر کے موزے پہن لیے، 10 بجے ہمیں حدس لاحق ہو گیا اور صرف موزے ہی تھے ابھی، اب 11:30 بجے ہمیں حدس لاحق ہو گیا اور 11:30 بجے ہم نے جرموک پہن لیے، ابھی وضو نہیں کیا ہے. تو جرموک ہم نے کس حالت میں پہنے ہیں؟ حالت حدس میں. اب اگر 11 بجے ہم وضو کرتے ہیں تو ان جرموکین پر مسح نہیں کر سکتے. کس پر کریں گے؟ خفین پر. اس لیے کہ خفین کو جو ہم نے پہنا ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس پر تیمم کیا ہے، وہ مسح کیا ہے. اگر مسح نہ کرتے، ان کو صرف وضو کر کے ہی پہن لیا ہوتا تو اس پر مسح ہو سکتا تھا. لیکن خفین پہننے کے بعد حدس اگر لاحق ہو گیا اور پھر جرموکین پہنے تو جرموکین پر مسح جائز نہیں ہوگا. ہاں، خفین پہننے کے بعد قبل حدس جرموک پہن لیے ہیں، اب اگر حدس لاحق ہوتا ہے تو ان جرموکین پر مسح درست ہوگا. اگر یہ جرموکین چمڑے وغیرہ کے ہوں اور انہیں خفین پر پہن رکھا ہے، ٹھیک ہے، خفین کے اوپر جرموکین کو، فَإِن لَبِسَهُمَا بَعْدَ مَا حَدَثَ، اگر ان جرموکین کو حدث لاحق ہونے کے بعد پہنا ہے، ٹھیک ہے، حدث لاحق ہونے وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، اور خفین پر ہم کیا کر چکے پہلے؟ صرف پیر دھو کر پہنے نہیں ہیں بلکہ خفین پر ہم مسح کر چکے ہیں. تو لا يجوز المسح علی الجرموکین، تو اب جرموکین پر مسح جائز نہ ہوگا، اس لیے کہ قبل حدس ہم نے نہیں پہنا بلکہ بعد حدس پہنا ہے. وَإِن لَبِسَهُمَا قَبْلَ الْحَدْثِ، اور اگر قبل حدس ہم نے پہن لیا ہے جرموکین کو، ہم نے موزے پہنے تھے، موزوں پر مسح کیا تو وضو مکمل ہو گیا. ہم نے اب موزوں پر مسح کرنے بعد مکمل کر لیا تھا، وضو ہو گیا تھا. اب پھر ہم نے جرموکین پہن لیے حدث لاحق ہونے سے پہلے، تو اب جرموکین پر مسح کر سکتے ہیں. اور اگر حدث لاحق ہو گیا ہوتا تو چونکہ موضوع پر ہم مسح کر چکے ہیں، لہذا ان موضوع پر مسح کرنے بعد اب جرموکین پر مسح کافی نہیں ہوگا بلکہ موضوع پر ہی مسح کرنا ہوگا. اور اگر ان دونوں کو ہم نے حدث سے پہلے پہن رکھا وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا، اور پھر ان دونوں پر مسح کیا، کس پر؟ جرموکین پر. ثُمَّ نَزَعَهُمَا دون الخفین، پھر ہم نے ان دونوں جرموکین کو اتار لیا. دون الخفین، خفین کو نہیں اتارا، ہم نے جرموکین پر مسح کیا تھا، ٹھیک ہے، اب جرموکین کو اتار لیا ہم نے تو اب خفین بچ گئے نا. تو اعاد المسح علی الخفین الداخلین، تو اب ہمیں مسح خف پر دوزوں پر مسح کا اعادہ کرنا پڑے گا. بھائی جس چیز پہ آپ نے مسح کیا تھا وہ تو اتار دیا آپ نے، تو موزے تو بغیر مسح کے رہ گئے، اور موزے جب بغیر مسح کے رہ گئے تو موزوں پر تو مسح کیا جائے گا. تو اگر آپ نے جرموکین پہنا اور جرموکین پر مسح کیا تھا، موزوں پر مسح نہیں کیا تھا، اور وہ جرموک اتار دیے، ٹھیک ہے، تو اب جرموکین اتارنے کے بعد خفین پر مسح کا اعادہ کرنا ضروری ہوگا. بخلاف ما اذا مسح علی خف ذی طاقین، برخلاف اس صورت کے جبکہ ایسے خف پر مسح کیا جو دو تہ والا ہے، کپڑے کی ڈبل تہ ہے، ایک تو کپڑا یہ ہے اور ڈبل تہ ہو گئی، تو ایک نیچے اور ایک اوپر کی تہ. ہم نے ایسے موزے پر مسح کیا تھا جو موزے کیسے تھے؟ ڈبل تہ والے تھے، اور ایک تہ کو ہم نے اتار دیا تو اعادہ مسح کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ دونوں تہ کا حکم ایک ہی ہے. اوپر کی تہ پر کر لیا تو گویا نیچے کی تہ پر بھی مسح ہو گیا. برخلاف جرموک اور خفین کے، اگر جرموکین پر مسح کیا ہے تو خفین پر نہیں تسلیم کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں، اور ایک ہی کپڑے کے ہوں اور ڈبل تہ کے ہوں تو وہ ایک ہی کپڑے کے حکم میں ہوں گے. تو اگر دو تہ والا موزہ تھا اور ایک تہ پر اوپر والی تہ پر مسح کر لیا تھا پھر اس کو اتار دیا تو نیچے والی تہ پر اعادے کی ضرورت نہیں ہے. برخلاف جرموک کے کہ جرموک پر مسح کیا تھا اور خفین پر نہیں کیا تھا، پھر جرموک اتار دیا تو اعادہ ضروری ہوگا. بخلاف ما اذا مسح علی خف ذی طاقین، برخلاف اس صورت کے جبکہ ایسے خف پر مسح کیا جو کیسا تھا؟ ذی طاقین، دو تہ والا تھا. فنزع احد الطاقین، اب اس میں سے ایک تہ کو اتار دیا تو لا یعید المسح علی الطاق الاخر، تو اب دوسرے طاق پر مسح کا اعادہ نہ کیا جائے گا. وَإِن نَزَعَ أَحَدَ الْجُرْمُقَيْنِ، اور اگر کسی نے ایک جرموک کو اتار دیا فَعَلَيْهِ أَن يُعِيدَ الْمَسْحَ،
تو اس پر لازم ہے کہ وہ جرموں کے آخر پر مسح کرے. دیکھیے دونوں جرموک پہنے تھے، دونوں پر مسح کر لیا تھا، کافی تھا، لیکن کسی وجہ سے ایک جرموک اتار لیا اس نے، تو جو جرموک اتارا اس کا تو مسح گیا نا، ٹھیک ہے. تو اب دوسرے جرموک پر بھی مسح کے اعادہ کرے گا، ہے نا. اور اگر اس نے ایک جرموک اتار لیا تو اس پر لازم ہے کہ وہ جرموک دوسرے جرموک پر، جرموک کے آخر پر بھی مسح کا اعادہ کرے. اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ان یخلع الجرموک الاخر، جرموک کے آخر پر مسح نہ کرے بلکہ جرموک کے آخر کو اتارے. ایک جرموک تو اتار چکا، تو اب کیا رہ گیا اس پیر میں؟ موزہ رہ گیا، اس میں موزے پر مسح کیا. اور دوسرے پیر میں موزہ اور جرموک دونوں چیزیں ہیں، تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ دوسرے پیر میں بھی جرموک اتارے اور دونوں مسح کس پر کرے؟ خفین پر. دونوں داہنا پیر کا جرموک ہم نے دونوں پیروں میں پہن رکھا تھا، داہنے پیر کا جرموک اتار دیا، ٹھیک ہے، تو اب مسح تو نہیں رہا نا، اتار دیا. تو اب اس جرموک کے اتارنے کے بعد اس جرموک پر اعادہ مسح کیا جائے گا. آپ اس میں مسح کریں گے وضو کرنے میں تو اس جرموک کے آخر پر بھی مسح کریں گے. لیکن امام یوسف کیا فرماتے ہیں کہ جب ایک جرموک اتار لیا ہے تو دوسرے جرموک پر مسح کام نہیں کرے گا بلکہ دوسرا جرموک اتارنا پڑے گا. یہاں بھی موزے پہ مسح ہوا تو اس پیر میں بھی موزے پر مسح ہوگا. اور امام ابو یوسف سے روایت یہ ہے کہ انہ یخلع الجرموک الاخر، کہ وہ جرموں کے آخر کو اتارنے کا حکم دیتے ہیں کہ جرم آخر اتارے. وَيَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، جب جرموں کا آخر بھی اتار دیا تو اب دونوں کیا بچے؟ ایک جرموک تو اتار ہی چکا تھا، موزہ بچا تھا، دوسرا بھی اتار دیا تو اب دونوں موزوں پر مسح کرے گا. چلو او جوربیہ الثقیلین، یا دو موٹے جوربین پر، جراب پر مسح کر رہے ہیں، یہ بھی جائز ہے. جوربین، یہ جوربین بھی دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو پتلے ہوں گے یا موٹے ہوں گے. یہاں حکم کس کا ہے؟ جو جوربین موٹے ہوں، ذرا زخیم ہوں، ہے نا، رک سکتے ہوں. اے بحیث یستمسکان علی الساق، یعنی اس طرح اتنے موٹے ہوں جو پنڈلی پر بغیر باندھے رک سکتے ہوں. انہیں جراب بھی کہا جاتا ہے. ایک منعلین اور مجلدین، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک منعل ہوتے ہیں، ایک مجلد ہوتے ہیں. منعل انہیں کہا جاتا ہے کہ اوپر سے تو وہ سوتی ہے، کسی سوتی کپڑے کے ہیں، کھردرے کپڑے کے ہیں، لیکن نیچے ان میں چمڑا لگا ہوا ہے. تو تلوا جو ہے اس کا نیچے کا جو تلا ہے، جیسے جوتے کا تلا ہوتا ہے، تو ایسے موزے کا تلا کس کا ہے؟ چمڑے کا ہے. تو اسے کیا کہیں گے؟ منعل کہیں گے، منعلین کہیں گے. اور جو پورا کا پورا چمڑے کا ہو، ریکسین کا ہو، تو مجلد کہلائے گا. تو جوربین اگر موٹے ہیں تو چاہے منعلین ہو یا جوربین مطلب مجلدین ہوں، ان پر بھی مسح جائز ہے. مگر یہ کیسے ہونے چاہیے؟ کتنے موٹے؟ اتنے موٹے ہوں، اتنے زخیم ہونے چاہیے کہ بنا باندھے یہ پنڈلی پر رک سکتے ہوں. حتی اذا کانا سخینین غیر منعلین و مجلدین، یہاں تک کہ اگر یہ دونوں کے دونوں موٹے تو ہاں مگر منعل نہ ہو، مجلدین نہ ہو، یعنی نہ تو نیچے تلے میں چمڑا لگا ہوا ہے اور نہ پورے چمڑے کے ہیں. تو جورب تو ہیں لیکن نہ منعل ہیں اور نہ مجلد ہیں. تو ایسی صورت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یجوز عند ابی حنیفہ، ان کے نزدیک ایسے جوربین پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا. کیسے؟ جو نہ منعل ہوں اور نہ مجلد ہوں، ان پر مسح جائز نہیں ہوگا. خلاف لہما، لیکن حضرات صاحبین کا اس میں اختلاف ہے. حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر وہ موٹے ہیں اور اتنے موٹے ہیں کہ پنڈلی پر باندھے بغیر رکے ہوئے ہیں اور میں چلنا بھی ممکن ہے، آسانی کے ساتھ چل بھی سکتا ہے، تو اس کا منعل ہونا یا مجلد ہونا ضروری نہیں ہے، لہذا اس پر مسح کر سکتے ہیں. وعنہ انہ رجع الی قولہما، اور مروی ہے کہ امام صاحب نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرات صاحبین کے قول ہی کی طرف رجوع کر لیا، یعنی اپنے قول سے رجوع کر لیا. اور کس کے قول کی طرف رجوع کر لیا؟ صاحبین ہی کے قول کے قائل ہو گئے. وبہ یفتیٰ، اور اسی پر فتویٰ بھی ہے کہ اگر وہ سخین ہیں، موٹے ہیں، تو وہ منعل یا مجلد نہ ہو تب بھی ان پر مسح کرنا جائز ہوگا.